جی اسٹوڈینٹس، یہ جو ہمارا اس سیمسٹر کے اندر کورس ہے وہ ہے آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ. پروگرامنگ فنڈامنٹلس کا کورس آپ لوگوں نے فرسٹ سیمسٹر میں پڑھا تھا، سیکھا تھا، بلکہ میں اس کو پڑھنے سے زیادہ لفظ سیکھنے کا کہوں گی، کیونکہ پروگرامنگ سیکھنے والی چیز ہے، پروگرامنگ کرنے والی چیز ہے. اس کو ہم صرف پڑھ کے جو ہے پیپر تو پاس کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہیں کہ آپ کو پروگرامنگ کرنی آئے تو پھر پروگرامنگ میں ایک تو یہ ہے کہ آپ نے پڑھنا بھی ہے، لیکن پڑھنے سے زیادہ آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے. تو یہ دونوں کمبائن ہو کے جو ہے آپ کا یہ سیکھنے کا پروسیس مکمل کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں آپ نے آبزرو بھی کیا ہوگا کہ کچھ پرابلمس میں نے آپ کو دیے، کچھ آپ کو سالو کر کے دیے، کچھ آپ کو پرابلمس دیے کہ آپ لوگ خود سالو کریں. پھر میں نے آپ لوگوں کو ریکمینڈ کیا کہ بھئی آپ لوگ جو ہے ایسے پرابلمس انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہیں، یا اپنے لیے جو ہے چھوٹے چھوٹے سے کویسچنس کریٹ کریں اور اپنے لیے چھوٹے چھوٹے سے پروگرامس لکھنے کی کوشش کریں. تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو لینگویج کی ووکیبلری بلڈ ہوئی ہے وہ کیسے استعمال ہوگی، کس کس طریقے سے آپ استعمال کر سکتے ہیں، وہ اسکل آپ کے اندر ڈیولپ ہوگی. تو یہ اسکل جو ہے کہ آپ کی جو لینگویج کی ووکیبلری، کیونکہ اس کورس میں دیکھیں میں آپ کو لینگویج کی ووکیبلری آپ کی بلڈ کر سکتی ہوں، اس سے ریلیٹڈ جو کانسیپٹس ہیں ان کا جو سینٹیکس ہے، یا آپ کہہ لیں عام الفاظ میں گرامر یا قواعد، میں صرف آپ کو وہی سکھا سکتی ہوں، بتا سکتی ہوں. لیکن ان الفاظ کو استعمال کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس گرامر کو اپلائی کرتے ہوئے آپ نے ان الفاظ کو کس کس طریقے سے کہاں کہاں پر کیسے استعمال کرنا ہے، یہ اسکل آپ کے اندر آپ اپنے اندر تبھی ڈیولپ کر سکتے ہیں، یا آپ کے اندر اس وقت ڈیولپ ہوگی جب آپ خود اس کی پریکٹس کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ جو اپنے اندر اسکل ڈیولپ کرنے والی چیز ہے یہ پارٹ آپ کا ہے. سو میرا پارٹ یہ ہے کہ میں آپ کو ایک انٹروڈیوس کروا دوں کہ یہ ہمارے پاس فیچرز ہیں پروگرامنگ کے، یہ اس طرح کی پروگرامنگ ہے، اس میں یہ فیچرز ہیں، آپ یہ اس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اس میں کیا ویرائٹی ہے، کیسے استعمال کریں گے، وہ ایک ایفرٹ لیس طریقے سے اکثر کہتے ہیں نا کہ بھئی پروگرام ادھر مسئلہ آیا ادھر فوراً کہتے ہیں کہ ٹھک ٹھک کر کے پروگرام لکھ دیا. تو اصل میں یہ جو اسکل ہوتی ہے وہ آپ اپنے اندر خود ڈیولپ کریں گے. تو کتنے آپ نے آپ کا جو ہے اس چیز کے اندر شوق ہے، وہ اس کے حساب سے جو ہے آپ کی پروگرامنگ کی فیلڈ میں ایڈوانسمنٹ ہوگی. سو بہرحال اگر آپ کی آگے پروگرامنگ کی طرف جانے کا ارادہ ہے کمپیوٹر سائنس کے اندر، بعض ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ جو کہ تھیوریٹیکل سائنسز کی طرف جاتے ہیں، ریسرچ کی طرف جاتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں جو کہ پروگرامنگ کی سائٹ پر جاتے ہیں، کوئی پروگرامنگ کی ریسرچ پہ جاتا ہے، کوئی آپ کی اپلیکیشنز وغیرہ ڈیولپ کرتا ہے. تو اس صورت میں تو خاص طور سے پھر آپ کی یہ جو جتنا بھی ہم ابھی پڑھ رہے ہیں اس میں آپ کی یہ پریکٹس اور آپ کی ان کنسٹرکٹس کو افیکٹولی ایفیشینٹلی استعمال کرنا جو ہے وہ آپ کا تبھی ہو سکے گا جب آپ اس کی اچھی طریقے سے پریکٹس کریں گے. ٹھیک ہے، اور کچھ اپنے نئے ایگزامپلس جو ہیں بنا کے وہ آپ استعمال کریں گے. اوکے، اس لیکچر کے اندر سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ کیا ہوتی ہے، پھر آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ، اسٹرکچرڈ پروگرامنگ کیا ہے، پروسیجر لینگویجز، آبجیکٹ اورینٹیڈ لینگویجز کیا ہیں. ٹھیک ہے، یہ کانسیپٹ آپ کے کلیئر ہوتے ہیں تو وہاں سے پھر آپ آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ کے جو ایڈوانٹیجز ہیں اور ساتھ میں آپ ڈس ایڈوانٹیجز اس کے اوپر بھی بات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اسٹرکچرڈ پروگرامنگ کے اوپر. اسٹرکچرڈ پروگرامنگ کیا چیز ہے؟ دیکھیں، اسٹرکچرڈ پروگرامنگ کو بعض اوقات ماڈیولر پروگرامنگ بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کا ایک ایسی پروگرامنگ آپ کہہ لیں کہ فریم ورک ہے، یا پروگرامنگ کا اسٹرکچر ہے کہہ لیں، یا پروگرامنگ پیراڈائم کہہ لیں، یا پروگرامنگ ماڈل کہہ لیں، جس میں آپ پروگرام کیسے کریٹ کرتے ہیں. اس میں آپ کوڈ لکھتے ہیں. ٹھیک ہے، ظاہری بات ہے ہم جب پروگرام لکھنے کی بات کریں گے تو اس میں ہم نے کوڈ لکھنا ہے، انسٹرکشنز لکھنی ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ جو کوڈ ہم لکھتے ہیں یہ آپ کے اس فارم میں ہوتے ہیں جسے آپ آسانی سے ریڈ کر سکتے ہیں. پروگرامنگ آپ کی وہ بھی ہے جو کہ آپ سوئچز کو کمپیوٹر سسٹم کے اندر آپ کے پاس جو مختلف کیبلز ہوتی ہیں، اگر آپ نے انیک وغیرہ اور اس کی جو ہسٹری تھوڑی بہت پڑھی ہو، اس میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کی جو پروگرامنگ ہوتی تھی اس میں آپ کے سوئچز ہوتے تھے، آن آف انسٹرکشنز کے ذریعے جو ہے آن آف کی سیکوینس کے ذریعے انسٹرکشنز دی جاتی تھیں، کیبلز جو ہیں ان کو سوئچ کیا جاتا تھا. تو وہ پروگرامنگ جو تھی آپ کی وہ بائنری لینگویج میں ہوتی تھی. پھر اس کے بعد اسمبلی لینگویج میں آئی، وہ بھی آپ کے پاس سینونیمز کہہ لیں آپ، یا ایبریویشنز استعمال ہوتی تھی، ایکرونیمز استعمال ہوتے تھے. تو وہ ابھی آپ کی پروگرامنگ تھی. لیکن یہاں پر جب ہم بات کریں اسٹرکچرڈ پروگرامنگ کی تو اس میں اس
पैराडाइम, इस मॉडल का मकसद क्या है कि इसके अंदर आप कोड लिख सकें, ऐसा कोड जो कि रीडेबल हो, ठीक है। और उसके साथ साथ ये जो आप कोड लिख रहे हैं, ये मतलब आप जो कोड लिख रहे हैं वो आपकी एक प्रोग्राम बन रहा है। आपको अगर याद हो तो पीछे आप लोगों ने कुछ छोटे छोटे प्रोग्राम्स लिखे थे, कुछ मैंने आपको बताए थे, कुछ आप लोगों ने बनाए थे, ठीक है। तो अगर आप उन तमाम प्रोग्राम्स को लें, एक प्रोग्राम लिया, दूसरा लिया, मसलन आपने एक प्रोग्राम बनाया जो परसेंटेज कैलकुलेट कर रहा है, दूसरा प्रोग्राम बनाया जो एवरेज कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है, तीसरा प्रोग्राम बनाया जो सब्जेक्ट्स के मार्क्स सम कर रहा है, एक चौथा प्रोग्राम लिखा जो कि सब्जेक्ट के जो मार्क्स हैं सम हुआ है, वो तमाम सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन लेके उनकी रिजल्ट शीट जो है वो प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो अब अगर आप इन छोटे छोटे प्रोग्राम्स को लें जिसमें से हर एक प्रोग्राम एक मखसूस टास्क परफॉर्म कर रहा है, एक खास काम कर रहा है, इन तमाम छोटे छोटे प्रोग्राम्स को मिला दें, कंबाइन कर लें, तो आपका एक बड़ा प्रोग्राम बन जाएगा, आपका एक बड़ा सॉफ्टवेयर बन जाएगा। उस बड़े सॉफ्टवेयर के अंदर ये जो आपके छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं जो कि एक खास काम कर रहे हैं, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं कंपोनेंट, ठीक है। ये क्या है आपके पास? कंपोनेंट। यहाँ पर अब आपके पास जो मतलब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि मेरे पास स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल हम इसको कहते हैं स्टूडेंट्स रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम, मैंने फॉर एग्जांपल ये नाम दे दिया। तो अब मेरा ये जो स्टूडेंट रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर मैंने बनाया है, उसके अंदर एक प्रोग्राम ये है, एक प्रोग्राम ये है, एक प्रोग्राम ये है, ये सारे के सारे क्या है? कोड है ना, प्रोग्राम है, और आपने ऐसे लिखे जिसको आप रीड कर सकते हैं। रिमेंबर आपकी जो सी और सी प्लस प्लस की इंस्ट्रक्शन थी वो इंग्लिश लाइक वर्ड्स हैं, और उसके जो स्ट्रक्चर है वो भी आपकी इस तरह से है कि थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के बाद, थोड़ी सी समझाने और समझने के बाद आप उस कोड को आराम से रीड कर सकते हैं। वरना अगर किसी को प्रोग्रामिंग के बारे में ना भी पता हो तो कम से कम वो अल्फाज जो है आपके इस प्रोग्राम के जो सोर्स कोड का है वो आराम से समझ लेता है, पढ़ लेता है, एटलीस्ट समझ अगर नहीं भी लेता तो लेकिन पढ़ जरूर लेता है, ठीक है। तो एक तो ये रीडेबल कोड हो गया। दूसरा, इस पूरे बड़े प्रोग्राम के हवाले से हम क्या कह रहे हैं कि ये एक प्रोग्राम, ये दूसरा पीस ऑफ कोड, ये तीसरा पीस ऑफ कोड, इसको हम कह रहे हैं कंपोनेंट। तो ये आपके सॉफ्टवेयर ही हैं, प्रोग्राम ही है, यानी आपके वो छोटे छोटे प्रोग्राम जो मिल के एक बड़ा प्रोग्राम, एक बड़ा सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उन छोटे प्रोग्राम्स को उस बड़ी सॉफ्टवेयर की इन्वायरमेंट में हम कहते हैं कंपोनेंट, ठीक है। ये आपके पास हो जाएगा कि ये आपके छोटे क्या हैं? कंपोनेंट। लेकिन ये कंपोनेंट आप कैसे लिख रहे हैं? ये कंपोनेंट आप ऐसे लिख रहे हैं कि इसको आप दोबारा से इस्तेमाल कर सकें, रीयूज कर सकें। मसलन अगर आपने एक और प्रोग्राम बनाना है तो वहां पर आपको अगर एवरेज कैलकुलेट करना है तो आपने यही कोड लिया, यही सॉफ्टवेयर कोड लिया, कंपोनेंट लिया, आपने इसको ऑलरेडी टेस्ट किया हुआ है, जस्ट आपने ये फाइल ली, ये कोड लिया और आपने उस दूसरे प्रोग्राम का हिस्सा बना दिया। इसी तरीके से अगर आपने सम करना है, ठीक है, तो ये सम वाला प्रोग्राम लिया, उसको आपने अपने एक और प्रोग्राम का हिस्सा बना दिया। तो इसको हम कहते हैं रीयूजेबल कंपोनेंट्स। आजकल हमारी जितनी भी प्रोग्रामिंग होती है वो इसी पैटर्न के ऊपर होती है कि हम ना सिर्फ हमारा कोड रीडेबल है बल्कि रीयूजेबल कंपोनेंट्स की शक्ल में हम अपने प्रोग्राम को लिखते हैं। अब तमाम जितनी भी आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं आजकल के दौर के हिसाब से, वो तमाम के तमाम जो लैंग्वेजेस वो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करती हैं, ठीक है। लेकिन उसमें जो उनका सेंटेक्स है वो डिफरेंट हो सकता है। मसलन बेसिक का सेंटेक्स, विजुअल बेसिक का सेंटेक्स डिफरेंट है, आपके पास पाइथन का सिंबल सेंटेक्स जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है, आपका सी प्लस प्लस का आपने सेंटेक्स देखा वो थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। आपकी सी प्लस प्लस का सेंटेक्स जो है वो सेमी कॉलन बेस्ड और उसमें आपके ब्लॉक्स बनते हैं करली ब्रैकेट के जरिए वगैरह, इस किस्म का ये आपका सेंटेक्स आ रहा है। सो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के अंदर आप क्या करते हैं कि आप अपनी जो प्रोग्राम है, एप्लीकेशन है, उनको छोटे छोटे कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। वो कंपोनेंट्स हमारे, उनको हम मॉड्यूल्स भी कहते हैं, ठीक है। वो हमारे कंपोनेंट्स या वो मॉड्यूल्स आपके इंडिविजुअल एलिमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स हो सकते हैं, इनको हम ऑटोनोमस एलिमेंट्स भी कहते हैं। अब इनके अंदर फर्दर आपके सब एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। मसलन अगर आपके पास ये एक कंपोनेंट है आपके इस बड़े प्रोग्राम का, तो हो सकता है ये वाला पार्ट, ये कंपोनेंट फर्दर छोटे छोटे प्रोग्राम से, छोटे छोटे कंपोनेंट से मिलके बना हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ये चीज़ क्या बता रही है कि आपके जो एप्लीकेशंस जो आप बना रहे हैं उसमें आपके पास हायरार्की है मॉड्यूल्स की, इन कंपोनेंट्स की।
اس کے علاوہ اگر آپ یہاں پر جو مزید جو آپ اس میں کوڈ لکھتے ہیں، اس کوڈ کو آپ کس طریقے سے آرگنائز کرتے ہیں، اس کوڈ کو آپ کیسے لکھتے ہیں، کس طرح سے اسٹرکچر کرتے ہیں، اس کے آپ بلاکس بناتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے ریلیٹڈ جو لاجک ہے اس کے مطابق آپ نے کیا کرنا ہے، بلاک بنانا ہے. جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اف کے ساتھ جو ہے، اگر ہمیں اف کے کنڈیشن چیک کرنے کے بعد، کنڈیشن ٹرو ہونے کے بعد اگر ہمیں کوئی سیٹ آف انسٹرکشنز ایگزیکیوٹ کرنی ہے تو اس کے ہم نے کیا کیا تھا، اس کو ہم نے بلاک بنا دیا تھا. ٹھیک ہے، تو آپ کا جو بلاک ہے وہ کیا ہے، ریلیٹڈ لاجک کو امپلیمنٹ کر رہا ہوتا ہے جو آپ ایگزیکیوٹ کرنا چاہتے ہیں. تو یہاں پر بلاکنگ کا میکینزم ہے، یعنی گروپ آف اسٹیٹمنٹس کا ایک گروپنگ کا میکینزم ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو ریڈیبلٹی ہے پروگرام کی وہ بڑھ جاتی ہے، پروگرام کو مینٹین کرنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے. اس میں آپ کے پاس ویریبلس کا استعمال ہے، جس میں آپ مختلف ویریبلس کے اندر ایک رینج آف ویلیوز جو ہے، سیٹ آف ویلیوز میں سے آپ کوئی ویلیو اسائن کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے پاس جو اسٹیٹمنٹس ہیں، جیسے کہ ریپیٹ اسٹیٹمنٹ ہو گئی، اس میں آپ کے پاس وائل اسٹیٹمنٹ ہو گیا، فار اسٹیٹمنٹ ہو گیا. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ کے پاس جو ڈیسیجن کنٹرول اسٹیٹمنٹس ہو گئے. ٹھیک ہے، یا آپ کہہ لیں ٹرانسفر آف کنٹرول اسٹیٹمنٹس ہو گئے، جس میں آپ کے ایک تو گو ٹو اسٹیٹمنٹ آتا ہے، ایک آپ کے پاس ایک اسٹرکچر بھی آتا ہے، لوپ اسٹرکچرز بھی آ جاتے ہیں. تو یہ سارے آپ کے جو کنسٹرکٹس ہیں آپ کی اسٹرکچرڈ پروگرامنگ کے پارٹ ہیں. ٹھیک ہے، اسٹرکچرڈ پروگرامنگ کا جو آغاز ہوا تھا، یہ تقریباً اس کی آپ کہہ لیں کہ جو بنیاد پڑی تھی وہ 1950s میں بنی تھی. ٹھیک ہے، اس وقت آپ کے پاس 1950s میں الگول 58 اور الگول 60 کے نام سے جو لینگویجز انٹروڈیوس ہوئی تھی، ان لینگویجز نے میں اسٹرکچرڈ پروگرامنگ جو اپروچ ہے وہ انٹروڈیوس کیا گیا. اسٹرکچرڈ پروگرامنگ یا ماڈیولر پروگرامنگ دونوں ہم کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آج کل کے حساب سے ویسے تو یہ ایک ٹائم تھا جس میں ہم گروپ آف کمپوننٹس ملا کے ایک ماڈیول بناتے تھے، وہ ماڈیول کسی بڑے سافٹ ویئر کا حصہ ہوتا تھا. لیکن اگر آج کل ہم دیکھیں تو ماڈیولر پروگرامنگ اور اسٹرکچرڈ پروگرامنگ جو ہے وہ سینونیمسلی استعمال ہوتے ہیں. یہاں پر ہمارے پاس کانسیپٹ یہی ہے کہ ہم نے یہاں پر جو ہمارا کامن کوڈ ہے مختلف سافٹ ویئرس کے درمیان، اس کو ہم نے ری یوز کرنا ہے. اس سے ہمارے جو ڈیولپمنٹ کی جو وہ آپ کہہ لیں کہ صلاحیت ہے، ہمارا پروگرام بنانے کی جو خاصیت ہے، پروڈکٹیوٹی ہے آپ کے کام کرنے کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، وہ بڑھ جاتی ہے. ماڈیولر پروگرامنگ کے اندر بیسکلی اگر ہم کہیں لفظ، اگر ہم ماڈیولر پروگرامنگ لیں تو ماڈیولر پروگرامنگ کا مین مقصد یہی ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے اپنے ایک بڑے پروگرام کو چھوٹے چھوٹے انڈیپینڈنٹ ماڈیولز میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، جس میں سے ہر ایک ماڈیول جو ہے وہ آپ انڈیپینڈنٹلی کال کر سکتے ہیں، ہر ایک ماڈیول کو آپ انڈیپینڈنٹلی ری یوز کر سکتے ہیں مزید ادر پروگرامز کے اندر بھی. ٹھیک ہے، تو اس وقت آپ کے پاس جتنی بھی پروگرامنگ لینگویجز ہیں ان کے اندر اسٹرکچرڈ کوڈ اور یا ماڈیولر پروگرامنگ آلریڈی ان بلٹ ہے. جیسے آپ نے سی لینگویج کی بات کی، آپ نے سی پلس پلس کی بات کی، آپ جاوا کی بات کرتے ہیں، آپ سی شارپ کی بات کرتے ہیں، آپ وی بی ڈاٹ نیٹ کی بات کرتے ہیں، آپ روبی کی بات کرتے ہیں، آپ پائتھن کی بات کرتے ہیں. آپ کے پاس سینکڑوں کے حساب سے کمپیوٹر لینگویجز اس وقت مارکیٹ میں موجود ہیں. کوبول وغیرہ ہو گیا، یہ آپ کے پاس وہ تمام لینگویجز ہیں جو اب انہیرنٹلی اسٹرکچرڈ پروگرامنگ کو، ماڈیولر پروگرامنگ کو سپورٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے، اب تھوڑی سی ہم آگے بات کرتے ہیں. اسٹرکچرڈ پروگرامنگ جو ہے اس کو ہم کس طریقے سے، کس پرسپیکٹو میں دیکھ سکتے ہیں. اسٹرکچرڈ پروگرامنگ کو ہم 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. ایک اس میں آپ کے پاس ہے پروسیجرل پروگرامنگ، دوسری ہمارے پاس ہے آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ، اور تیسری ہمارے پاس ہے ماڈل بیسڈ پروگرامنگ. ٹھیک ہے، اسٹرکچرڈ پروگرامنگ کو 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. یعنی ہم اگر اسٹرکچرڈ پروگرامنگ کو ایک وائڈ پیراڈائم کہہ لیں جس میں آپ کے پاس کس طرح کی پروگرامنگ ہو سکتی ہے، تو اس میں ایک ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک کیٹیگری اسٹرکچرڈ پروگرامنگ کی وہ ہے پروسیجرل پروگرامنگ، دوسری ہے آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ، تیسری ہمارے پاس ہے ماڈل بیسڈ پروگرامنگ. اب اس میں جو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے پروسیجرل پروگرامنگ، اس کے اندر آپ کو پھر فردر 3 کیٹیگریز ملیں گی. ایک کو ہم کہتے ہیں سروس اورینٹڈ پروگرامنگ، دوسری ہمارے پاس پروسیجرل پروگرامنگ کے اندر جو پیراڈائم ہے یا ایک ماڈل ہے وہ ہے مائکرو سروس پروگرامنگ، تیسری ہمارے پاس ہے فنکشنل پروگرامنگ. ٹھیک ہے، یہاں پر پروسیجرل پروگرامنگ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے جو یہ ماڈیولز ہیں
یہ جو آپ کے کمپوننٹس ہیں جن کو ہم ماڈیول بھی کہتے ہیں, ایک ماڈیول گروپ آف کمپوننٹ بھی ہو سکتا ہے, ایک کمپوننٹ پہ بھی مشتمل ہو سکتا ہے. تو ایک ماڈیول کو ہم کیسے ڈیفائن کرتے ہیں پروسیجر پروگرامنگ میں؟ بیسکلی ہم یہاں پر پروسیجرز ڈیفائن کر سکتے ہیں. دوسرے لفظوں میں پروسیجرز کا دوسرا نام فنکشنز ہیں. فنکشنز بنانے آپ نے سیکھے تھے نا, تو ایگزیکٹلی یہی چیز ہے کہ آپ نے کیا کیا تھا, آپ نے پروسیجرل پروگرامنگ سیکھی تھی. ایک طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح سے ہم نے اپنے کوڈ کو آرگنائز کیا, اس پیٹرن کو دیکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے پچھلے کورس میں پروسیجرل پروگرامنگ سیکھی ہے. ٹھیک ہے, پروگرامنگ بیسکس ہیں وہ تمام لینگویج کی یہی ہوں گی, لیکن ایک پیراڈائم, ایک کوڈ کی آرگنائزیشن ٹیکنیک, اسٹرکچر کرنا ہمارا کوڈ, وہ کیا پیٹرن ہوگا اس کی بیس پر ہم بات کریں. کوڈ ہم کس شکل میں لکھ رہے ہیں, تو پروسیجرز یا فنکشنز ہم لکھتے ہیں اس کی شکل میں ہمارے ماڈیولز ڈیفائن ہم کرتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں پروسیجرل پروگرامنگ. ٹھیک ہے, اس کے اندر آپ کے پاس ان فنکشنز کو آپ کچھ پیرامیٹرز کے ساتھ پاس کر سکتے ہیں. جیسے کہ آپ لوگ فیملیئر ہیں, فنکشن کو آپ کال کرتے ہیں, کچھ پیرامیٹر پاس کرتے ہیں یا آرگیومنٹ پاس کرتے ہیں. ان آرگیومنٹ کے اوپر آپ کے وہ فنکشنز یا پروسیجرز جو ہیں مختلف ایکشن یا ٹاسک جو آپ نے ڈیفائن کیا ہے اس پروسیجر کے اندر, وہ ایگزیکیوٹ ہوتے ہیں, وہ انسٹرکشنز. ٹھیک ہے, اور آپریٹ کرتی ہیں. پروسیجرل پروگرامنگ کے لیے جو ہمیں لینگویج چاہیے اس کو ہم کہتے ہیں پروسیجرل لینگویج. ٹھیک ہے, اس میں آپ کے پاس پروسیجرل لینگویجز جو ہیں وہ اس میں آپ جو کوڈ لکھیں گے اس میں بیسکلی آپ کے پاس وہ ہو گئے فنکشنز. ان کو ہم کہہ رہے ہیں یہاں پہ پروسیس. کیس کے اندر آپ کے پاس جو پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے وہ ایک فنکشن کی شکل میں سٹارٹ ہوگا. ان فنکشنز کو آپ کیا دیں گے, ڈیٹا دیں گے. ٹھیک ہے, یہ آپ کی سب سے کامن کیٹیگری ہے. اس کیٹیگری کو جیسے کہ ہم نے شروع میں بات کی کہ آپ کے پاس سروس اورینٹڈ پروگرامنگ, مائکرو سروس پروگرامنگ اور فنکشنل پروگرامنگ کی شکل میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. سروس اورینٹڈ پروگرامنگ سمپلی ڈیفائنس ریوزیبل ماڈیولز ایز سروسز ود ایڈورٹائزڈ انٹرفیسز. آپ کے پاس سروس اورینٹڈ پروگرامنگ کسے کہتے ہیں کہ اس میں آپ کے پاس یہ جو فنکشنز ہیں یا پروسیجرز ہیں ان کو ہم ریوزیبل ماڈیولز کی شکل میں ڈیفائن کرتے ہیں. مثلا ہم نے ایک فنکشن لکھا, پروسیجر لکھا اس طرح سے کہ ہم اس کو اگین اینڈ اگین یوز کر سکیں, اس کو کال کر سکیں آسان الفاظ میں. اس فنکشن کو, ان ماڈیولز کو, ان ریوزیبل ماڈیولز کو ہم کہتے ہیں سروس. ٹھیک ہے, اب یہ سروس جو ہے, لیٹ سپوز مجھے پرسنٹیج کیلکولیشن کی سروس چاہیے. مثلا اگر میں پرسنٹیج کے لیے جو میں نے فنکشن لکھا ہے میں اس کو اگر ایز اے سروس ڈیفائن کرنا چاہوں تو میں اس کو کیا کہوں گی کہ بھئی مجھے پرسنٹیج کیلکولیٹ کرنا ہے, مجھے اس کی سروس دو. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب کیا ہے, پرسنٹیج کیلکولیشن جو سروس ہے یا فنکشن ہے وہ آپ سے کیا کہے گا, ظاہری بات ہے اس میں فنکشن کو یہ تو نہیں معلوم کہ ٹوٹل مارکس کتنے ہیں اور آپٹین کتنے ہیں, اس کی بیس پر جو ہے اس نے پرسنٹیج کیلکولیٹ کرنا ہے. تو یہاں پر کیا ہوگا کہ بھئی یہ جو سروس دی جا رہی ہے وہ کس ڈیٹا کی بیس پر دیں گے, کیا چیزیں یہ پرووائڈ کرے گا. ٹھیک ہے, کس طرح سے اس فنکشن کو کال کرنا ہے, اس نے ویلیو کیا ریٹرن کرنی ہے, اس کو ہم کہہ رہے ہیں اس کا انٹرفیس. یعنی اندر کوڈ کیا ہے وہ صرف پروگرامر کو پتہ ہے, جو استعمال کرنے والا ہے, یوزر ہے, وہ کوئی دوسرا پروگرامر بھی ہو سکتا ہے. اس نے سمپل فنکشن کو, اس کو چاہیے ہوگا فنکشن کا نام, کیا آرگیومنٹس اس کو پاس کرنے ہیں اور کس ٹائپ کی اس کی ویلیو ریٹرن ہوگی, یہ انفارمیشن چاہیے ہوگی. اس کو ہم کہتے ہیں انٹرفیس. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے دوسری کیٹیگری ہے پروسیجرل پروگرامنگ کے اندر جس کو ہم کہتے ہیں مائکرو سروس پروگرامنگ. مائکرو سروس پروگرامنگ فوکسز آن کریٹنگ ماڈیولز دیٹ ڈو ناٹ اسٹور ڈیٹا انٹرنلی. یعنی آپ کے پاس دوسری کیٹیگری ہے مائکرو سروس پروگرامنگ. اس کا مطلب کیا ہے کہ اس میں آپ ایسے ماڈیولز کریٹ کرتے ہیں جس کے اندر ڈیٹا انٹرنلی اسٹور نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اس کے اندر آپ کا ڈیٹا, جیسے ہم نے پیچھے اس میں کیا کیا تھا کہ آپ کچھ وہیں پہ ویریبلس کریٹ کرتے ہیں ڈیٹا کی پروسیسنگ کے لیے, لیکن ڈیٹا آپ یہاں پر اسٹور نہیں کر رہے, بلکہ یہاں پر آپ اس کو یہ جو فیچر ہے جس میں آپ ڈیٹا ان فنکشنز ماڈیولس کے اندر اسٹور نہیں کر رہے, اس کی وجہ سے آپ ان ماڈیولس کو کہیں بھی آپ مطلب ایسی انوائرمنٹ میں ڈپلوائے کر سکتے ہیں جو کہ آپ کی جس کو ہم کہتے ہیں کلاؤڈ انوائرمنٹ, کلاؤڈ ڈپلائمنٹ. ٹھیک ہے, تیسری ہمارے پاس کیٹیگری ہے فنکشنل پروگرامنگ. یہاں پر اس کا مطلب کیا ہے کہ ماڈیولس کو آپ فنکشنز کی شکل میں لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, سو ماڈیولز آر ریٹن فرام فنکشنز, اور ان فنکشنز نے میں آپ کے پاس کیا ہو رہے ہیں کہ آپ کی جو ان پٹ ہیں اس کے اندر ان ان پٹ کے ذریعے جو ہے آپ کی
प्रोसेस करके उससे आउटपुट प्रोड्यूस किया जा रहा है. वो इनपुट आपका इंटरनल भी हो सकता है कीबोर्ड से, और बाहर से आपकी पैरामीटर्स की शक्ल में भी जा सकता है. ये अक्सर आपके पास जो प्रोग्राम्स हैं, ये इस किस्म के प्रोग्राम्स ऐसी जगहों पे डिफाइन होते हैं जहाँ पे आपके सर्वर इन्वॉल्व नहीं होते. ठीक है, तो जो आपके सर्वरलेस कंप्यूटिंग होती है वहाँ पर आपके फंक्शनल प्रोग्राम्स जो हैं वो लिखे जाते हैं. ठीक है, ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करें कि आपकी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में एक आपके पास जो थिंकिंग अप्रोच है वो है सर्विस प्रोग्रामिंग ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, दूसरी हमारे पास माइक्रो सर्विस प्रोग्रामिंग की है. ठीक है, जिस माइक्रो सर्विस प्रोग्रामिंग बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि हमारे ये जो मॉड्यूल्स हैं, ये फंक्शंस हैं, वो डेटा को इंटरनली स्टोर नहीं कर रहे. ठीक है, इस पे आपका डेटा इंटरनली स्टोर नहीं हो रहा. ये अब आपके डिफरेंट पैराडाइम्स हैं जो कि मैं इसकी डिटेल में ज़्यादा नहीं जाऊंगी, बस मेन पॉइंट इसमें यही आ रहा है. ठीक है, फर्दर आप इसको ज़रा नेट के ऊपर सर्च कर लें, कुछ एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगी. तीसरी हमारे पास जो है वो फंक्शनल प्रोग्रामिंग की है, जिसमें मेरे पास आ रही है कि आपके पास आपने फंक्शंस मॉड्यूल्स जो आपने फंक्शंस की शक्ल में लिखा है. ठीक है, इनमें आपके पास इन फंक्शंस में आपके आउटपुट्स प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन वो आउटपुट आपकी इनपुट के थ्रू प्रोड्यूस होंगे. ठीक है, जैसे हमारी ये सी के अंदर हम पैरामीटर डिफाइन करते हैं, वो वैल्यूज लेता है और उसके बाद जो है वो आउटपुट प्रोड्यूस कर देता है. ठीक है, तो इसको हम कह रहे हैं फंक्शनल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. दूसरी हमारे पास जो है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग की कैटेगरी. इसको हम आगे इंशाल्लाह मजीद डिस्कस करेंगे. इसमें बेसिकली प्रोग्राम्स जो हैं हम ऑब्जेक्ट की शक्ल में डिफाइन करते हैं. ये ऑब्जेक्ट जो है कमांड्स इनके पास भेजी जाती हैं. इन ऑब्जेक्ट की शक्ल में जो हम प्रोग्राम लिखते हैं उसके लिए मुझे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए, जो कि हमारे इस कोर्स का सब्जेक्ट मैटर है. ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास तीसरी जो कैटेगरी है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग की, वो है मॉडल बेस्ड प्रोग्रामिंग. मॉडल बेस्ड प्रोग्रामिंग में बेसिकली आपके पास ये जो डेटाबेस की क्वेरी लैंग्वेजेस जिस तरह से आप इस्तेमाल करते हैं, अभी होपफुली आप लोग कोई डेटाबेसेस का भी या शायद आगे के कोर्सेज में पढ़ेंगे डेटाबेसेस और एसक्यूएल लेट्स सपोज, मतलब आप आगे देखेंगे, आप में से कुछ लोग वाकिफ भी होंगे. तो ये जो आपकी एसक्यूएल टाइप की लैंग्वेजेस हैं, इस किस्म की प्रोग्रामिंग को इसमें भी प्रोग्राम हो रही है, लेकिन इसको हम कहते हैं मॉडल बेस्ड प्रोग्रामिंग. ठीक है, सो यहाँ पर इस सेशन का टाइम जो है वो तकरीबन ख़त्म हो रहा है. सो हम अपना सेशन जो है एक 10 मिनट की ब्रेक के बाद दोबारा से स्टार्ट करते हैं. ठीक है.